آج کی اولادوں کا کیا قصور ہے؟ آج کل کے ماں باپ ہی ظالم ہیں. پہلا سبق تو یہ دینا تھا، بیٹا اللہ کو راضی کرنا تیری زندگی کا مقصد ہے. تو اللہ کو راضی کر لے، پھر چاہے بادشاہ بن جا، ڈاکٹر بن جا، انجینئر بن جا، گورنر بن جا، مزدور بن جا. ماں باپ کسی کا نصیب بنا نہیں سکتے. نصیب ماتھے پہ لکھا ہوا آتا ہے. یہ اللہ نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، بادشاہوں کی نسلوں کو فقیر بنا دیا. دن رات کل یوم هو فی شأن، اپنے جلوے روز دکھاتا ہے. ماں باپ کے ذمہ تھا اولاد کو صحیح راستہ بتاتے، نیکی اور بدی کی تمیز کراتے، جھوٹ اور سچ میں تفریق کر کے بتاتے، زنا اور نکاح کا فرق بتاتے، سود اور تجارت کا فرق بتاتے، فرمانبرداری نافرمانی کا فرق بتاتے، جنت اور جہنم کی بنیادیں ان کو سمجھاتے، اللہ کی اطاعت کے فائدے بتاتے، نافرمانی کے نقصان بتاتے، اللہ کے نبی کی عظمت دل میں بٹھاتے، قرآن کی عظمت دل میں بٹھاتے. اس کے بعد کھلا میدان ہے، دنیا جاؤ، اچھے ڈاکٹر بنو، تاجر بنو، سیاستدان بنو، ٹھیک ہے، اللہ تمہارا نصیب مبارک کرے، پر ایسی زندگی نہ گزارو کہ تم کل کو مرتے ہی قبر کے خوفناک جھٹکوں کا شکار ہو جاؤ. تو بھائیو، بدقسمتی سے ہمارا علم غلط ہو گیا. قرآن صرف تعویذوں کے لیے رہ گیا. تعویذ، یا کوئی دکاندار جب دکان کھولتے ہیں نا، یہ ہوٹل والے کوئی ہوٹل کھولتے ہیں تو مدرسے کے بچوں کو بلا کر اس میں قرآن پڑھواتے ہیں، قرآن خوانی کر دو جی. یا کوئی مر گیا تو اس پہ قرآن. ایسے ظالم ہیں، خود نہیں قرآن پڑھتے، مدرسے کے بچوں کو بلا کے کہتے ہیں ہماری اماں کے لیے قرآن پڑھو، ہمارے ابا کے لیے قرآن پڑھو. کوئی ان کا مر گیا ہے کہ وہ پڑھیں گے؟ ایک ہمارے عزیز کی والدہ فوت ہوئی، میں گیا ان کی قرآن خوانی، تو انہوں نے مدرسے کے بچے بلائے ہوئے اور خود باہر بیٹھ کے گپیں مار رہے. تو میں وہ بچوں میں جا کے بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگ گیا. تو اس دن پاکستان کا میچ ہو رہا تھا کرکٹ کا، کسی ملک کے ساتھ، مجھے یاد نہیں. تو انہوں نے چھوٹا سا ریڈیو رکھ کے کمنٹری سن رہی اور سامنے قرآن. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا پتا بیچاروں کو. تو 1.5 گھنٹہ وہ کمنٹری سنتے رہے. پھر باہر جا کر کہنے لگے جی قرآن ختم ہو گیا. اب اس کمنٹری کا ثواب ان کی ماں کو ملے گا. تو اس سے بڑی جہالت یہ ہے کہ مدرسوں میں جا کر کہتے ہیں جی ہمارا مر گئے قرآن دو. وہ کہتے ہیں 50 ختم لے جاؤ، 60 ختم لے جاؤ، جیسے بازار سے بکری خرید کے لا رہے ہیں. خود نہیں پڑھیں گے، مدرسوں سے جا انہوں نے پہلے کوئی سنبھال کر رکھے ہوتے ہیں. ہائے ہائے، قرآن سے ناآشنائی نے ہمیں ہلاک کر دیا. اس زندگی گزارنے کا طریقہ تو قرآن بتاتا، ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ زندگی کی صحیح بنیادیں تو اللہ سمجھاتا ہے، وہ قرآن میں بتائی ہوئی اور اللہ کے نبی نے ان کو واضح کر کے سمجھایا ہوا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ قرآن سیکھا نہیں، اس کو ملا کی کتاب، یہ ملا کی کتاب ہے. اور ظالم، ملا کی نہیں، تیرے رب کی کتاب ہے، تیرے رب کا کلام ہے. جسے اولاد میں اتنی ذہن پیدا کرنا کہ قرآن تو سمجھ لیتے، تو پتہ تو چلتا صحیح کیا غلط کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کامیابی ناکامی کو کیا بیان کیا ہے؟ وہ اصل چیز ہے. اور وہ ایسی آسان چیز ہے کہ ہر آدمی اس کو کر سکتا، اور اتنا اہم مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر قسمیں اٹھائیں. حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ فرماتے میری بات تو سب سے زیادہ سچی ہے. لیکن پھر اللہ قرآن میں متعدد جگہ قسمیں اٹھاتا ہے، اور قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں اگلے کو بات میں شک پڑ گیا. ہمیشہ شک کو، شبہ کو دور کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. جیسے ہم نے کہتے صفائی دو، جو کسی پر کوئی الزام لگ گیا قسم اٹھاؤ، تو جب قسم دیتا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دو. تو اللہ کو تو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ویسے ہی سچا ہے. لیکن اللہ نے مختلف جگہوں پر، مختلف مضامین پر، کہیں ایک قسم، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4، صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے 7 قسمیں اٹھائی ہیں. 7 قسمیں. اس کا تو ویسے ہی بول کافی ہے 6، جیسے قسم اور قسم بھی 7.
اور یہ 7 قسمیں کس پر اٹھائی ہیں؟ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ وہ کہتا مجھے سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، تیرے جان کی قسم، یہ اوپر نیچے اللہ 7 قسمیں اٹھا کے پھر بتاتا ہے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہاں 7 پوری ہوگی۔ فألهمها فجورها وتقواها، یہ مضمون قسم، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اس طاقت سے اللہ نے کسی بات کو قرآن میں بیان نہیں کیا جس طاقت سے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ 7 قسمیں، چونکہ اس پرچے میں اکثر دنیا فیل ہوئی ہے، آج بھی ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوتے چلے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اب بات سنو، اے میرے بندو، اے مری والو، اے مری کی ٹھنڈک میں زیادتیاں اور ظلم کرنے والے، کہتا حیرت کی بات ہے، جب کوئی احسان کرتا ہے تو لوگ سب جھکاتے ہیں، احسان والے، یا تیرا میرے اوپر احسان ہے میں تجھ سے بات نہیں کرتا۔ میرا باپ اور تایا 2 ہی بھائی تھے، میرا باپ بڑا سخی تھا، میرا تایا ذرا بخیل تھا، تو دونوں میں کھٹپٹ ہو جاتی تھی۔ تو وہ جو تھا نا میرے تائے مرحوم، وہ ہمارے والد کو بڑی زیادتی کرتے، ہم چھوٹے چھوٹے ہمیں کبھی غصہ کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے، وہ کہتے میرے بیٹو تمہارے تائے کے مجھ پر احسان ہیں، وہ مجھے چوک میں کان پکڑا کے مارے تو بھی بات نہ کروں گا۔ وہ ساری زندگی ان دونوں بھائیوں نے ایسی گزر، کبھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے چوں بھی نہ کی۔ کیا کہتے اس کے میرے اوپر احسان۔ یہ انسانی فطرت ہے، محسن کے آگے جھکتا ہے۔ صرف ایک اللہ ہے جس کو ہم اکڑتے ہیں، اس نے ہواؤں کو ٹھنڈا کیا، اس نے پہاڑوں کو سرسبز کیا، اس نے جھرنوں اور چشموں کو جاری کیا، آبشاروں کو گرایا، ندی نالوں کو بہایا، کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ وہ سارا مجمع مری میں گناہ کرنے آ جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ 5 انگلیاں برابر تو نہیں، اور مری کے پہاڑوں میں ان 2 مہینوں میں وہ گناہ ہوتے ہیں کہ اگر مری کی زمین میں اپنے لگام ہاتھ میں ہوتی تو یہ کب کی پھٹ کے سب کو لپیٹ میں لے جاتے، نیک و بد سب اس کے اندر ہوتے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اللہ احسان کرتا اور ہم الٹے ہو جاتے ہیں، مخلوق احسان کرے تو ہم سر جھکاتے، اللہ احسان کرتا ہم دلیر ہو جاتے۔ اس نے جوانی دی، ہم نے تباہی میں گزاری، اس نے کان دیے، ہم نے گانے سننے کے لگا دی، اس نے آنکھیں لی، ہم نے عورتوں کو دیکھنے کے لگا دی، اس نے زبان دی، ہم نے گالیوں پہ چلا دی، اس نے طاقت دی، ہم نے ظلم پہ لگا دی۔ اور اس کے باوجود وہ کہتا اچھا چلو تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، کبھی تو توبہ کرے گا، پکڑ لو، فوراً نہیں پکڑ۔ بولا اے میرے بندو، والشمس، مجھے اس سورج کی قسم، وضحاها، اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، مجھے اس چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم، واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم، والسماء وما بناها، یہاں لخود شامل ہو گیا، مجھے آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے رب کی قسم، اب اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کیا، والارض وما طحاها، مجھے اس دھرتی کی قسم اور دھرتی کے بنانے والے رب کی قسم، ونفس وما سواها، مجھے تمہاری جان کی قسم اور تمہارے جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ 7 قسمیں، بیچ کا جملہ چھوڑ کے اگلا ترجمہ، قد افلح من زکاها، اور میری بات پہ اعتبار کرو، میں تو بے قسم کے بھی سچا تھا، میں 7 قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس نے اس وجود کو نیکیوں سے پاک کر لیا وہ ہے کامیاب۔ وقد خاب من دساها، جس نے اس وجود کو زنا، شراب، جوئے، جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے پردگی، آوارگی، موسیقی، ناچ گانا، جس نے اس وجود کو ان گناہوں میں ڈبو دیا،
وہ ہے ناکام، وقد خاب من دساہا، ڈبو دیا، ڈوب گیا۔ یہ مضمون ہے اور اس پر 7 قسمیں ہیں۔ قد افلح، یقیناً کامیاب ہے، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کی آنکھوں میں حیا کا سرما آ گیا، اس کے بول پہ سچائی کی مٹھاس آ گئی، اس کے ہاتھ میں عدل آ گیا، اس کے پاؤں میں توازن، اس کی شہوت نکاح میں استعمال ہوئی، وہ زنا سے بچا، اس کی زبان گالی گلوچ سے بچی، اس کا پیٹ حرام مشتبہ لقمے سے بچا، سود کی کمائی سے، جھوٹ جوئے کی کمائی سے بچا، اس کا سراپا میری اطاعت میں ڈھلتا چلا گیا، وہ کبیرہ گناہوں سے دور ہوا۔ کبھی ہوا تو فوراً توبہ کی، نہیں کہ انسان سے گناہ ہوگا نہیں، بڑے سے بڑے نیک آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اپنے بھائی کو حقیر مت سمجھو، خاص طور پر کسی نیک آدمی سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کو نہ حقیر سمجھو نہ اچھالو، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے قیامت کے دن۔ کیا پتہ وہ توبہ کر کے اللہ کو منا چکا ہو اور ہم اس کا گڈا باندھ کے قیامت کے دن خود ذلیل اور رسوا ہو جائیں۔ تو قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا نیکیاں کر کے، جیسے ہم نے جمعے کی تیاری، غسل کیا، کپڑے بدلے، جسم پاک ہو گیا، پانی بہایا، جسم پاک۔ لیکن میرے بھائیو، اندر کی جو پاکیزگی ہے وہ اس پانی سے نہیں ہے، وہ اللہ کی اطاعت سے ہے، جس کا پہلا بیج ایمان ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ اگر دل میں نہیں ہے تو ساری دنیا کے سمندر بھی اس کو نہیں دھو سکتے۔ دنیا کا سب سے ناپاک وجود کافر ہوتا ہے۔ جس دل میں لا الہ الا اللہ نہیں، وہ سب سے ناپاک وجود ہے۔ جس دل میں لا الہ الا اللہ اتر گیا، یہ ان کے مقابلے میں سب سے پاک وجود ہے۔ اب یہ شرک سے نکل آیا، اب اس کے لیے میدان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ تو جس نے اپنے آپ کو نیکیوں میں سے مزین کیا تو اللہ کا قد افلح، یقیناً یہ کامیاب ہے۔ تو جو گناہوں میں گر گیا، پھسل گیا، لڑک گیا، لتھڑ گیا، تو قد خاب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ ناکامی فقر نہیں ہے، ناکامی کا مطلب الیکشن ہارنا نہیں، ناکامی کا مطلب جنگ ہارنا نہیں ہے، ورنہ امام حسین ناکام ہو گئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ناکام ہو گئے؟ شکست کھائی، ناکام نہیں ہوئے، شکست کھائی ہے۔ اور ابن زیاد اور شمر وہ کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے فتح پائی ہے۔ فتح اور چیز ہے، کامیابی اور چیز ہے، شکست اور چیز ہے، ناکامی اور چیز ہے۔ ہمارے نبی نے جنگ احد میں شکست کھائی تو کیا ناکام ہو؟ نعوذ باللہ، سارے جہان کو کامیابیاں تقسیم کرنے والے، وہ کیسے ناکام ہو؟ ناکام اور کامیاب یہ اندر کی 2 چیزیں ہیں، باہر سے کوئی تعلق نہیں، یہ اندر کی چیزیں ہیں۔ 3 بر اعظم پہ حکومت کر کے محمود غزنوی کامیاب کیا ہے، 34 سال حکومت کی، 34 برس حکومت کی۔ اور آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھی کہ ووٹ سے حکومت لے لیں، حکومت تھی 34 برس۔ اور آج سے کوئی 70-80 سال پہلے اس کی قبر بیٹھ گئی، وہ قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ جو کھولا گیا، اندر جھانک کے دیکھا تو ایسے پڑا تھا جیسے کوئی آج صبح اس کو دفن کر کے گیا، نہ کوئی وہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اس کی قوم نے، تیرے رب کا گھر ہے، تیرے رب کا گھر ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، تیرا رب لا مکان اور لا زمان ہے، نہ وہ کسی زمانے کی قید میں ہے نہ کسی مکان کی قید میں۔ ہاں میرا مسلمان